السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں، تو کہا اس اللہ کے بندے نے کہ کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس اللہ کے نیک بندے کا جس کو جب پتہ چلا کہ بستی میں رسول آئے ہیں اور قوم اس کو ان کو جھٹلا رہی ہے، تو وہ دوڑتا ہوا آیا، آ کے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے لیے اپنا عمل، اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا ایمان اور اس چیزوں کو، لیکن پھر بھی قوم نے اس کو شہید کر دیا۔ تو جیسے ہی شہید ہوتا ہے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا، جس طرح کہ شہادت پانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہوا ہے۔ تو کس قدر اس کی اپنی قوم کے لیے خیر خواہی ہے، اور اسی طرح ہر مومن اپنے لوگوں کے لیے اس کو خیر خواہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ کیا جانتی؟ بما غفر لی ربی، کہ جو میرے رب نے میری بخشش مغفرت کر دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے معزز بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ تو یعنی کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میری شہادت، میرا ایمان اور اس پر شہادت پانا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا عظیم مقام ہے، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو کاش کہ قوم کو پتہ چلے اور وہ بھی اسی طرح ایمان لا کر جو ہے وہ بھی جنتوں میں آ سکے۔ اور یہی ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے، ہر انسان کے لیے، کہ وہ بھی ایمان لائے، توحید کو اپنائے اور اللہ کی جنتوں کا وارث بنے۔ وما انزلنا على قومهم بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور نہیں ہم نے نازل کیا ان کی قوم پر ان کے بعد، یعنی اس کی شہادت کے بعد، من جند من السماء، کو آسمان سے فوج لشکر، وما كنا منزلين، اور نہ ہی ہم تھے نازل کرنے والے، یعنی اس قوم کی ہلاکت کے لیے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کے اس نیک بندے کو جو ان کے لیے اس قدر خیر خواہ تھا اس کو بھی شہید کر ڈالا۔ تو اللہ نے اب اس انتقام لیا اس ظالم کافر قوم سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کوئی فرشتے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی، تو نہ ہی ہم نے کوئی نازل کیے، بلکہ کیا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، بس وہ نہیں تھی مگر سوائے ایک چیخ کے، ایک آواز کے، کہ جس کے ساتھ ہی وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، خامدون، بجھی آگ بن گئے۔ تو اس میں اس قوم کی حقارت اور اس قوم کی کمزوری، ان کا بودا پن ہونا، اس کا بیان ہے کہ ویسے تو بڑے اکڑتے پھرتے تھے، نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب کا کوڑا پڑا ان پر، تو یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی فرشتے نازل کیے ان کو ہلاک کرنے کے لیے، بلکہ صرف ایک آواز ہی کسی ایک فرشتے کی کافی تھی ان کی ہلاکت کے لیے، ان کی تباہی کے لیے۔ اور ہلاکت تباہی بھی کیسی کہ اللہ نے خامدون کا لفظ استعمال کیا، کہ جس کا معنی ہوتا ہے کہ آگ جو بجھ چکی ہوتی ہے، راکھ بن چکی ہوتی ہے۔ تو اس قوم کا بھی، ان اکڑنے والوں کا، اچھلنے کودنے والوں کا بھی یہی انجام ہوا کہ صرف ایک چیخ ہی ان کی تباہی، ان کی بربادی کے لیے، ان کو بجھی ہوئی آگ کی طرح بنانے کے لیے کافی تھی۔ یا حسرتن علی العباد، ہے افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، کہ کہیں کوئی نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول بھی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ہمیشہ اس کا وہ ٹھٹھا مذاق اڑاتے آئے ہیں۔ یعنی ہر زمانے کے کافروں کا، متعصب لوگوں کا، ہر دھرموں کا یہی انداز رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی دعوت حق لے کر آیا ہے، اللہ کا کوئی نبی رسول یا نبی رسولوں کے منہج پر چلنے والا کوئی داعی حق، تو ان کو جھٹلاتے رہے، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، تو اللہ فرماتا ہے کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قومیں، قرون، نسلیں، قومیں،
انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ ان کی طرف لوٹ نہیں پاتے، یعنی جن کو ہم نے ہلاک کیا ایسی ہلاکت ان کی ہوئی کہ دوبارہ کو لوٹ کر واپس نہ آیا، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ دنیا سے جو چلا جاتا ہے وہ لوٹ کے واپس نہیں آتا، نہ افراد کی سطح پر نہ ہی قوموں جماعتوں کی سطح پر۔ اور شاد و نادر حالات میں اللہ تعالیٰ اگر بعض اوقات مردوں کو زندہ کرتا رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ورنہ اصل جو اللہ کا قانون ہے، نظام ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا سے جو فوت ہو کے چلا گیا، قتل ہو گیا، فوت ہو گیا، ہلاک ہو گیا کسی بھی انداز سے، تو دنیا میں اس کا لوٹنا نہیں ہوتا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، نیک متقی ہو یا فاسق فاجر ہو۔ تو میں کہ انہوں نے دیکھا نہیں اس چیز کو کہ کتنی قوموں کا ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، یعنی جن سے ان کو عبرت اور سبق لینا چاہیے تھا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اب یہ نہیں کہ مر کے ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا اور معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ سبھی کے سبھی کو ہماری طرف جو ہے وہ حاضر کیا جانا ہے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے سبھی کو پیش کیا جانا ہے، کہ جس میں صرف موت ہی نہیں اور مرنے کے بعد ختم ہو جانے کا معاملہ نہیں، بلکہ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ دوسری زندگی ہے، اور زندگی میں بھی اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی پہلی زندگی کا، دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، کہ جس میں تنبیہ ہے کہ جب تم کو ہمارے پاس حاضر کیا جانا ہے، یعنی کہ حاضر ہونا ہے، اپنی مرضی کے کو آئے نہ آئے، بلکہ حاضر کیے جاؤ گے، کوئی چاہتا ہو نہ چاہتا ہو، سبھی کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ نے پھر پورے حساب کتاب چکا لینا ہے۔ اس کی بات کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم الأرض الميتة، اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے مردہ بنجر زمین، احییناها جس کو ہم نے زندہ کیا یا جس کو ہم زندہ کرتے ہیں، وأخرجنا منها حبا اور نکالا ہم نے اس سے اناج دانا، فمنه یأکلون پس یہ اس میں سے کھاتے ہیں، وجعلنا فيها جنات من نخیل وأعناب اور ہم نے جعلنا فيها بنا دیے، اگا دیے اس میں، جنات باغات، من نخیل وأعناب کھجوروں اور انگوروں کے، وفجرنا فيها من العیون اور اس میں فجرنا پھاڑ دیے، چلا دیے، فيها اس میں، من العیون چشموں میں سے، عیون جمع عین کی، عین کی معنی چشمہ، لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھلوں سے، وما عملته ایدیہم اور جو نہیں کیا ان کے ہاتھوں نے، یا دوسرا معنی جو ان کے ہاتھوں نے کیا، دونوں ہی معنی، افلا یشکرون تو کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا پاک ہے اللہ کی وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑے، مما تنبت الارض ان میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور ان کے اپنے آپ میں سے، ومما لا يعلمون اور ان میں سے بھی کہ جن چیزوں کو نہیں جانتے، وآیۃ لہم اللیل اور اس لیے ان کی بڑی نشانی ہے ان کے لیے رات کی، نسلخ منہ النہار کہ جس سے ہم کھینچ نکالتے ہیں دن کو، فإذا ہم مظلمون پس جب وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے 37 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وآیۃ لہم الارض المیتہ اور ان کے لیے بڑی نشانی ہے مردہ زمین کی۔ نشانی کس چیز کے لیے؟ سابقہ آیت میں اللہ نے بیان فرمایا تھا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
کہ سبھی کے سبھی کو ہماری طرف جو ہے حاضر کیا جانا ہے۔ اب اللہ کی طرف حاضر ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت کا دن قائم ہونا اور اللہ کے ہاں پیش ہونا، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جس کا سابقہ زمانوں کے کافر مشرک انکار کرتے چلے آئے ہیں، اور ان کا فلسفہ یہی تھا کہ مر کے مٹی بن گئے، ختم ہو گئے، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی کیا کیا دلیلیں ہیں، کیا کیا اللہ کی قدرتیں ہیں اس پر، ان کا بیان کیا، اور قرآن کریم میں ان چیزوں کا بکثرت جو ہے بیان ہوا ہے۔ اور اسی لیے کیونکہ کافروں کو، مشرکوں کو، اس طرح کے لوگوں کو جو ہے ان کو یقین دلا دیا جائے کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کر دیا ہے، جو اللہ یہ بڑی بڑی کائنات کے اندر تبدیلیاں لاتا ہے، یہ چیزیں کر رہا ہے، اس کو تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ان دلیلوں میں سے ہے، یعنی یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ نشانی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، قیامت قائم ہونے کی، اللہ کے ہاں پیش ہونے کی۔ تو میں اب آیت اللہم ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے، الارض المیتہ، مردہ زمین۔ مردہ زمین سے مراد بنجر زمین ہے، جو بیابان ہو، جس میں کوئی کھیتی، نباتات، کو باغات، پودے نہ ہوں، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ زمینیں جو ہے وہ چٹیل میدان بن چکے ہوں، اور زمین کو دیکھنے سے ایک جو ہے کوئی زندگی کے آثار وہاں پر نظر نہ آتے ہوں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ایسی زمینوں کو، جو بنجر زمینیں ہیں، جہاں پر کوئی کھیتیاں، پودے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو مردہ زمینوں کا نام دیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر آثار ہی سارے ان کے مردہ چیزوں کے یہ چیزیں ظاہر آتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے مردہ زمینوں کی مثال ہے احییناہا، جن کو ہم نے زندہ کیا۔ اور مردہ زمین کو زندہ کرنے کا معنی کہ ان کو بنجر زمینوں سے ختم کر کے، ان کے قحط سالی ختم کر کے، ان کے قحط ختم کر کے، ان کے اندر جو ہے بارشوں سے پانیوں کے ساتھ جو ہے نباتات اگا دیں، پودے اگا دیے، باغات اگائے، اور وہ زمین جس کو دیکھنے والا پہلے جو دیکھتا تھا جب وہ بیابان تھی، تو اس کے اندر ایک مردہ ہونے کا تصور تھا، اب جو ہے اس کے اوپر لہلہاتی کھیتیاں، باغات اور پودے اور یہ چیزیں کھڑی ہوئیں، اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو مایا کہ جس کو ہم نے زندہ کیا، اور احییناہا، جس کو ہم نے زندہ کیا، اس میں واضح اس بات کا بیان ہے کہ زمینوں کو زرخیز بنانا، اس میں ہر طرح کی کھیتیاں، پودے، باغات اگانا، یہ اللہ ہی کا کام ہے، نہ تو کسی انسانوں کی ٹیکنالوجی، ان کی محنت کوششیں، ان کی ذمہ داریں، نہ ان کا کام ہے، اور نہ ہی کسی بڑے چھوٹے بابے ولی کا کام ہے کہ جو یہ کام کرتے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ حقیقت میں اس میں بھی جہاں پر آخرت کا بیان ہے، قیامت کے قائم ہونے کی دلیل ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان بھی کر دیا کہ جس اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، اور جو تمہاری ہر چیز ان کے مردہ زمینوں کو لہلاتے کھیتیوں میں تبدیل کرتا ہے، اس اللہ کی اس نعمت کو جانو، جس کا کھاتے ہو اسی کی عبادت کرو، یہ نہیں کہ کھاؤ تو اس کا اور پھر عبادت کسی اور کی کرو، جس طرح کہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ تو میں احییناہا، جس کو ہم نے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالا ہم نے اس میں سے حبًّا، اناج، اور حب کے معنی ہر وہ چیز جو دانے دار ہوتی ہے، چاول، گندم، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں دانے والے، تو حبًّا سے مراد ہر وہ چیز جو دانے دار ہوتی ہے، تو اس میں سے ہم نے یعنی کہ یہ حب نکالے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی خوراک جو ہے وہ یہ ہے، یعنی گندم، چاول، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، حب جو اناج جو ہے، یہ ہے جو عموماً لوگوں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر کیا، تو میں ان زمینوں سے، بنجر زمینوں کو جو ہے لہلاتی کھیتوں میں تبدیل کر کے، ان کو زندہ کر کے ہم نے ان سے جو ہے اناج نکالے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پس اس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم کھا تو رہے ہو، تمہارے دسترخوانوں پر طرح طرح کے کھانے تو سجے ہوتے ہیں، لیکن کبھی غور کرو کہ یہ کیسے تم تک پہنچتے ہیں، کیسے تمہارے پاس آتے ہیں۔ اللہ ان زمینوں کو، جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے، اور حقیقت میں بنجر زمینوں کا زندہ ہونا اور ان کو زرخیز بن کر لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل ہونا، حقیقت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا پہلو ہے
کہ جس کو قرآن کریم اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ اگرچہ انسان اپنی مادہ پرستی کے اندر، اپنی دنیا داری کے اندر پڑا ہوا اس پر کبھی غور نہیں کرتا، اور تو اور بلکہ وہ کسان ذمہ دار بھی کہ جس کا براہ راست ان زمینوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہ زمین کے اندر ہل چلا کے اس کو نرم کر کے اس کے اندر بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، لہلہاتی ہیں، اس کے اندر اناج آتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک قدرت کا کرشمہ جو ہے وہ دیکھتا ہے ہر روز، صبح و شام، ہر وقت۔ لیکن پھر بھی جب دل دماغ پر کفر و شرک چھایا ہو، دل دماغ پر صرف دنیا داری ہی چھائی ہوتی ہے، تو کبھی حتیٰ کہ ان ذمہ داروں کو بھی کہ جن کے سامنے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں بن رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر ان کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو بھی شاید کبھی ان چیزوں پر غور کرنے کی فرصت نہ ملی ہو، کوئی توفیق نہ ہوئی ہو۔ دوسرے لوگوں تو کیا ملی جو ویسے ہی ان چیزوں سے دور ہیں، دنیا کی مادہ پرستی کے اندر پڑے ہوئے، ٹیکنالوجی کے ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو جن کے سامنے قدرتی مناظر سرے سے موجود ہی نہیں ہوتے، ان کا تو کیا ان چیزوں پر غور و فکر کرنا، کیا ان سے سبق حاصل کرنا، اور ان کو دیکھ کر کیا اللہ کی توحید کی طرف لوٹنا، اور ان چیزوں کو دیکھ کر کیا اپنے آخرت کو یاد کرنا۔ حتیٰ کہ بتایا ہے کہ وہ ذمہ دار کسان جو کہ براہ راست ان چیزوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے اور کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں پر کبھی غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ کس رب نے ہماری یہ فصلیں اگائی ہیں، جس پر اس سے پہلے زمین مہیا کی ہے، زمین کو قابل بنایا ہے کہ وہ اگائے، اور کھیتیاں اگائی ہیں، اگنے کے بعد ان کو یعنی کہ مکمل کیا ہے، پکنے تک پہنچایا ہے، اور پکنے کے بعد ان کے اناج، ان کے پھل وہ انسان تک پہنچے ہیں، ان کو کھا رہا ہے، ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو ضرورت ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی، اور اس بات کا غور و فکر کرنے کی کہ کیسے یہ زمینیں جو ہیں، جو بنجر بیابان ہوتی ہیں، یہ زندہ ہو کر لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو زمینی مادے جو ہم کو نظر آتے ہیں وہ سارے بے جان ہیں، مٹی ہو، ریت ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کیسے ان سے جو ہے ایک پودا جو بڑھتا نشو و نما پاتا ہے، ایک درخت کہ جو تناور ہوتا ہے، جو پھول اور پھل لاتا ہے، اور بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ ان پودوں، ان نباتات کے اندر طرح طرح کے اللہ کی مخلوقات، جو کیڑے مکوڑے، اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو کیسے یہ مردہ زمین کے اندر سے یہ سارا کچھ نکل آیا، کیسے نکلا؟ یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے غور و فکر کرنے کی ہیں۔ اور اسی لیے بعض علماء یہاں لکھتے ہیں کہ زمینوں کے کھیتیوں کو اگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس میں اسباب رکھے ہوئے ہیں، کہ جو اسباب اللہ نے زمین کے اندر، زمین کے اوپر، زمین کے آس پاس اس طرح کے ماحول میں سارے پیدا کر دیے ہوئے ہیں، کہ جس وجہ سے وہ یعنی کہ زمینوں کے اوپر جب وہ ایک مخصوص حالت ہوتی ہے، پانی وغیرہ آتا ہے، کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تو فوری طور پر ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو چنانچہ اس میں سب سے پہلے تو زمینوں کی جو بالائی طے ہوتی ہے، اوپر کی طے ہوتی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے مادے رکھے ہوئے ہیں کہ جو نباتات کے لیے غذا بنتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو بعض اوقات پودا اگنے کے بعد بھی وہ ممکن ہے آگے نہ چل سکے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی طرح زمینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پانی کے یعنی کہ رسائی کا، پانی پہنچانے کے جو طرح طرح کے انتظامات رکھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی بھی زمینیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر سے ہی اللہ نے پانی مہیا کیا ہوتا ہے، اوپر سے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پودے کی، درخت کی جڑیں ہی زمین کے اندر سے ہی پانی اس کو مہیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بڑھتا رہتا ہے اور پھل لاتا رہتا ہے۔ اور بعض وہ زمینیں کہ جن کے لیے پانی باہر سے ان کے لیے استعمال کرنے کے، ان کو پہنچانا، تو پانی کی رسائی کا انتظام جو اللہ نے کیا ہے۔ اسی طرح زمین کے اوپر کی یعنی کہ جو اس کے آب و ہوا ہے، اس کی جو فضا ہے، کہ جس کا بہت بڑا ایک تعلق ہوتا ہے ان گیسز کا، ان ہواؤں کا، کہ ان نباتات کے ساتھ، پودوں کے اگنے کے ساتھ، ان کے زندہ رہنے کے لیے، بلکہ ان کے نشو و نما پانا، ان کا پھلنا پھولنا، ان کا بڑھنا اور پھول پھل لانا، یہ ساری ان گیسز، ان ہوائیں، ان آکسیجنوں کہ جو زمین کے اوپر طرح طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کا بہت بڑا کردار ہے جو اللہ نے رکھی ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز کہ سورج اور اس کا جو ایک بڑا کردار ہے
ان کھیتیوں کے یعنی کہ ان کے صحت و سلامتی پر، ان کے پھلوں کے پکنے پر، ان چیزوں پر. تو یہ ساری حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں جو اس انداز سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. اور بنجر بیابان زمینیں صرف پانی اوپر پڑنے کی دیر ہوتی ہے، لہلاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بلکہ کہ بعض زمینیں وہ پانی آتا ہے اور لہلاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی بعض زمینیں دوسری بھی ہوتی ہیں جن پر وہی پانی آتا ہے لیکن وہاں پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا سوائے کوئی اس طرح کی کوئی جھاڑی وغیرہ، کوئی کانٹے دار کوئی اس طرح کی چیز اگائے. تو جس کو اللہ نے خبیث زمین کا نام دیا ہے، بلدۃ الخبیثہ یعنی کا نام دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کی ساری کی ہوئی تدبیریں ہیں کہ جس پر انسان کو ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی. تو اسی میں آیت الہم ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی. الارض المیتہ، مردہ بیابان بنجر زمینیں، احییناہا جس کو ہم زندہ کرتے ہیں، واخرجنا منہا حباً اور نکالے ہم نے ان سے اناج، فمنہ یاکلون پس اس اناج میں سے لوگ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب اور اگا دیے ہم نے، اگا دیے بنا دیے ہم نے ان میں جنات باغات، من نخیل وعناب کھجوروں اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے چلا دیے اس میں چشمے بہا دیے اس میں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پہلے اناج کا ذکر کیا کہ جو انسان کی اور یعنی کہ لوگوں کی سب سے بڑی خوراک ہے. اس کے بعد خصوصی طور پر پھلوں میں سے اگرچہ طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں لیکن دو طرح کے پھلوں کا ذکر کیا، اور وہ ہے کھجور اور انگور، کہ جو تازہ ہے تو پھل کے طور پر، اگر خشک ہو جائے تو خوراک کے طور پر، اور جس میں صحت کے، جسم کے، طاقت کے، ان چیزوں کے لحاظ سے طرح طرح کے فوائد اللہ نے رکھے ہیں. اور عربوں کے ہاں ویسے بھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں زیادہ پیداوار بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے ہاں خوراک کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ دار و مدار اس چیز پر ہے، یعنی کہ ان چیزوں پر ہے. یعنی کہ خوراک کے طور پر بھی یہ انگور اور یعنی کھجور جو ہے خشک ہونے کے بعد اس کو خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم میں کثرت جو ہے بکثرت ان دونوں چیزوں کا ذکر آتا ہے. تو میں کہ ہم نے اگا دیے اس میں باغات کھجور و انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے اس میں بہا دیے، چلا دیے، پھوڑ دیے اس میں چشمے یعنی زمین میں، ان باغوں کو، ان کھیتیوں کو پانی پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو بھی ان کی پانی کی ضرورت مہیا کرنے کے لیے. لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، ان نباتات، ان باغات کے جو پھل اللہ نے اگائے ہیں ان کو تاکہ کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ما جو ہے یہاں پر دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے کہ ما معنی یا تو نافیہ ہے کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھوں نے نہیں اگائیں، نہ یہ پھل ان کے ہاتھوں نے لگائے ہیں، اور نہ ان کے پھول ان کے ہاتھوں سے لگے ہیں، بلکہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے. وما عملتہ ایدیہم اور ان کے ہاتھوں نے یہ سارا کچھ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ اگا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، اس کو پھل پھول لگا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. وما عملتہ تو یہاں پر ما اگر نافیہ لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ نہیں ان کے ہاتھوں نے یہ سارا کچھ کیا. اور دوسرا ما موصولہ لیا جا سکتا ہے، وما عملتہ ایدیہم کہ جو ان کے ہاتھوں نے کیا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اگا دیا. اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرتیں دی ہیں، اختیارات دیے ہیں، قوت، طاقتیں، صلاحیتیں دی ہیں ان چیزوں کو کرنے کی، بنانے کی. اور ان میں سے جو مصنوعی غذائیں ہیں یا انہی اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ جو غذائیں ہیں انہی کو مختلف طریقوں میں آگے ڈھالنا، بنانا، تو ان کے ہاتھوں نے جو کیا ہے. تو ماں یہاں پر موصولہ اگر لیں تو ان کے ہاتھوں نے جو کچھ بنایا ہے مصنوعی غذاؤں میں سے. افلا یشکرون تو کیا پس یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی جس اللہ نے ان کے لیے یہ اس قدر انتظامات کر دی، اس قدر نعمتیں پیدا کر دی ہیں، اور ان نعمتوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا اسباب رکھ دیے ہیں زمین کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری تدبیریں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ ساری اللہ کی رحمتیں بندوں پر. تو اس نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. لیکن پھر بھی انسان کی، کافروں کی، فاسقوں فاجروں کی، مادہ پرستوں کی نمک حرامی کہ پھر بھی کھاتے اللہ کا ہیں، اور یا تو ویسے ہی ان کا اس کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر اوروں کو اس کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں.
اگائی فصلیں اللہ نے ہیں، دی اس نے ہیں، سارا کچھ اس نے دیا ہے، اور بابے کے نام لگا دیتے ہیں، کسی اور بڑے چھوٹے کے نام لگا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور بدماشی کیا ہوگی، اور نمک حرامی کا انداز کیا ہوگا کہ آدمی اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دن رات کھائے اڑائے، اور پھر جو ہے ان کو اوروں کے نام لگا دے، اور بعض جو ہے ویسے ہی کہ یہ ہماری قوت بازو ہے، ہماری ذہانتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی ایک اور انداز اللہ کے ساتھ غداری کا، نمک حرامی کا۔ اور بعض نعمتیں جو ہیں ان کو لے کر کھا کر اللہ کی نافرمانیاں کرنا، اللہ کی بغاوتیں کرنا، اللہ سے کفر کرنا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کا اور بڑا ایک انداز ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے افلا یشکرون، تو کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جس نے ان کے لیے اس قدر جو ہے نعمتیں اگا دی، ان کے لیے سارے اس طرح کی چیزیں مہیا کر دیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب شکر کا ذکر کیا تو جسے بتایا ہے کہ شکر بعض اوقات اللہ کے بجائے اوروں کا کیا جاتا ہے، جو حقیقت میں شرک کا ایک بڑا کھلا انداز ہے، بہت بڑا انداز ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اوروں کے سر پہ لگا دینا کہ اس کی دی ہوئی ہے۔ تو جب اس بات کا ذکر ہوا تو اللہ نے سبحانہ کہہ کر اپنی ذات کو اس سے پاک قرار دیا کہ اللہ تمہارے اس شرک سے، تمہارے اس کفر سے، تمہاری ان چیزوں نمک حرامیوں سے بالاتر ہے، پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی وہ ذات، خالق الازواج کلہا، خالقہ جس نے پیدا کیے، الازواج، ازواج جمع زوج کی، اور زوج کے معنی ہوتا ہے جوڑا۔ اور زوج کا لفظ جو ہے، ازواج کا لفظ عربی میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جس میں نر اور مادہ کا جوڑا ہوتا ہے، جو عموماً انسانوں، جانوروں، اس طرح کی چیزوں کے اندر، بلکہ نباتات کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو نر مادہ کا جوڑا کہ جس جوڑے سے آگے مزید ان کی نسلیں چلتی ہیں، آگے ان کی نسلیں پھیلتی ہیں۔ اور اللہ نے اس جوڑے کے اندر بھی ان کو آپس میں ملانے کے لیے جو اللہ نے انتظامات کیے ہیں، آپس میں کشش رکھنے کے اور ایک دوسرے کے اندر کو جادویت رکھنے کے، تو اس سے تاکہ آگے نسل، یعنی کہ نسلیں چلیں، آگے ان کی نشو و نما ہو۔ تو اسے ماء کے خلق الازواج، تو ازواج کا ایک معنی تو یہ کہ جوڑا نر مادہ کا، ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دیے، جیسے ہم بتایا کہ انسانوں کے بھی، حیوانوں کے بھی، جانوروں کے بھی، اور حتیٰ کہ نباتات کے بھی، پودوں کے بھی۔ اور نباتات پودوں کے جوڑے ہونا بھی واضح ہے، بعض کا واضح ہونا تو ہر انسان کے سامنے ہے کہ جس طرح نر اور مادہ کھجور ہوتی ہے، کھجوروں کے جب پھول آتے ہیں، پھول لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ کے پھولوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تاکہ کھجور جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے وہ پکے اور صحیح بنے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کھجور لگنے کو لگتی ہیں لیکن آگے پکتی ہی نہیں، اور نہ وہ کھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ تو بعض پودوں کے اندر تو اس کا نر مادہ کا ہونا واضح ہے ہر انسان کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہر پودے کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے۔ اب بعض انسان خود کرتے ہیں ان کی پولینیشن کا جو سسٹم ہے، اور بعض اللہ نے اپنی طرف سے ہی انتظامات کر رکھے ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے ان پھولوں پر بیٹھنے والے جو مکھیاں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ نے ان کی پولینیشن کا جو ہے انتظامات کر رکھا ہے کہ جو نر اور مادہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ملاپ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پھول ملتے ہیں، اور پھر آگے مزید ان کے جو پھل آگے بڑھتے ہیں اور پھل پکتے ہیں۔ اور صرف یہ ہے جاندار چیزوں کے اندر نہیں، حتیٰ کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی، بے جان چیزوں کے اندر بھی یہ زوج کا سسٹم ہے، یہ جوڑے کا سسٹم ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ذرہ ہے اس کے اندر بھی مثبت اور منفی قوتیں موجود ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کشش ہے۔ یہ وہ چیزیں کہ جو آج کی سائنس انسان کو بتاتی ہے کہ جس سے سابقہ دور کے انسان بے خبر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان چیزوں کو پہلے سے بیان کر دیا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دیے۔ اس طرح زوج کا لفظ جو ہے وہ ایک چیز کا دوسری چیز سے ملتا جلتا ہونا، اس سے مماثلت رکھنے پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے جوتے کے دونوں یعنی کہ دونوں جوتے ہوتے ہیں دایاں بایاں، ان کو زوج کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتا ہے قرآن کریم میں وآخر من شکلہ ازواج، سورہ صاد میں، اور دوسری ان کی ہم شکل چیزیں۔ تو
یعنی کہ اس طرح اس کا معلوم ہوا کہ زوج کا معنی کہ کوئی دو چیزیں جو آپس میں ملتی جلتی ہوں شکل و صورت میں، اس طرح کی چیزوں میں ان کو بھی زوج کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بلکہ تیسرا معنی جو بڑا معنی ہے وہ یہ کہ نہ کہ صرف ملتی جلتی چیزیں بلکہ بعض اوقات اپوزٹ اور مخالف چیزیں، ان کو بھی بعض اوقات زوج کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس طرح دن اور رات ہے، سایہ اور دھوپ ہے، روشنی اور اندھیرا ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے کے زوج ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونے کے لحاظ سے زوج ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دیے، پتہ چلتا ہے کہ جوڑوں کا انداز کیا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے شروع میں سبحان کا لفظ لانے کا، سبحان الذی یہ لفظ لانے کا اور معنی واضح ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کے تو جوڑے ہیں، لیکن اگر کسی کا جوڑا نہیں ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہے کہ جس کا کوئی جوڑا نہیں، جو یکتا ہے، اکیلا ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور جس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا نہ اس کی مثل ہے، نہ اس کے مشابہ ہے، اور نہ اس کے مد مقابل ہے۔ بلکہ ہاں لوگ تو مد مقابل بناتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نہ مقابلے میں کوئی رکھا ہے، نہ اپنے مثل رکھا ہے، نہ اس جیسا ہے کوئی، اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات جو پوری کائنات میں چیزوں کے جوڑے ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے کہ جس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ ہر قسم کے زوج سے پاک ہے۔ اس لیے میں سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات ان جوڑوں سے۔ الذی خلق الازواج کلھا، جس نے پیدا کیا ہر طرح کے جوڑے، مما تنبت الارض، ان میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی پودے، نباتات وغیرہ، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے آپ کے، انسانوں کے، نر مادہ کے، ومما لا يعلمون، اور ان میں سے بھی ان چیزوں میں سے کہ جن کو وہ جانتے نہیں، جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کائنات کی کتنی ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اگرچہ ظاہراً دیکھتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کا بھی کوئی نر مادہ ہے، اس کا بھی کوئی جوڑا ہے، اس کا بھی کوئی اس کے مثل یا اس کے مد مقابل کوئی چیز ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کائنات میں کیا کچھ ہے اور کس طرح سے ان کے معاملات ہیں۔ تو اس میں لا علمون، ان میں سے ان چیزوں میں سے کہ جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرتوں کا بیان ہے، یعنی صرف زمین کو زندہ کرنا ہی نہیں، بلکہ ان زمینوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو یعنی کہ ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو یعنی کہ تدبیریں ہیں، وہ ساری اللہ کی بہت بڑی تقدیروں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرتوں کا سارا انداز ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس طرح کے ہر چیز کے جوڑے بنا دینا، بعض اوقات اپوزٹ چیزیں، مختلف چیزیں، ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں، اور ان کو بھی ایک دوسرے کے جوڑے بنا دینا، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتیں ہیں کہ جس نے کائنات میں سارا نظام چلا رکھا ہے۔ اس کے بعد میں وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اور اسی طرح ان کے لیے بڑی نشانی اور ہے، آیت بڑی نشانی ہے لہم ان کے لیے، اللیل رات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر زمین کے مردہ زمینوں کے زندہ ہونے کا ذکر کیا کہ جو ایک مکانی لحاظ سے ایک ظاہری نشانی ہے، یعنی دیکھی جانے والی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو کہ جو مکانی زمانی لحاظ سے اللہ کی نشانیاں ہیں، زمانے کے اعتبار سے اللہ کی نشانیاں ہیں، تو میں کہ اسی طرح کے لیے نشانی ہے رات بڑی نشانی ہے، نسلخ منہ النہار، کہ جس سے ہم کھینچ نکالتے ہیں دن کو۔ اصل سلخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی چمڑی اتارنا، کسی جانور کی چمڑی اتارنا، اس کو سلخ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دن اور رات کا معاملہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ دن چھایا دن ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے سورج، روشنی پھیلی ہوتی ہے، اور پھر اچانک روشنی سمٹنا شروع ہوتی ہے اور اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ اندھیرا جو ہے روشنی کا تعاقب کر رہا ہو اور روشنی کو بھگا رہا ہو۔ تو اس میں اللہ نسلخ منہ النہار، کہ ہم دن کو اس میں سے کھینچ نکالتے ہیں۔ چمکتا سورج غائب ہو جاتا ہے، اور زمین کے جو چمک رہی ہوتی ہے سورج کی روشنیوں سے، اندھیروں میں جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو اس انداز سے دن جو ہے اس سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ فنسلخ منہ النہار، کہ اس میں رات میں سے دن میں سے ہم رات کو کھینچ نکالتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، جب دن کھینچا جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ لوگ اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہر روز کا انسان کے سامنے اتنی بڑی کائنات کی تبدیلی آنا،
کہ رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، اور اتنی بڑی کائنات کے اندر تبدیلی ہر روز لانے والا کون ہے؟ اس اللہ کی کیا قدرتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، اس اللہ کے کیا اختیارات ہیں، اور وہ اللہ کیا کچھ کرنے پر قادر ہے۔ حقیقت میں یہی چیز انسان اسی پر غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا پتہ چل جائے کہ اللہ کون ہے۔ لیکن بات وہی جو ہم نے پہلے کی ہے کہ مادہ پرستی کے اندر پڑے ہوئے اس انسان کو کبھی فرصت ہی نہیں ہوتی، کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ کبھی غور کرے کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتوں کے انداز ہیں، اللہ کی نعمتوں کے معاملات کس کس انداز کے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ضرورت ہے ان چیزوں کو، ان پر غور و فکر کرنے کی، تاکہ آدمی اپنے رب کو پہچانے کہ اللہ کون ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو جانے کہ اللہ کی نعمتیں کس انداز سے ہیں، کس کس طریقے سے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو جان کر، اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کا حق ادا کرے جو اس کی عبادت کا حق ہے۔ دوبارہ دیکھیے آج کہتے ہیں وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے نشانی ہے بہت بڑی مردہ زمین، بنجر زمین، احییناہا جس کو ہم زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا اور اس سے نکالا اناج، فمنہ یاکلون پس یہ اس میں سے کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب اور ہم نے اگا دیے اس میں باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے پھاڑ دیے چلا دیے اس میں چشموں میں سے، چشمے پھاڑ دیے چلا دیے، لیاکلوا من ثمرہ تاکہ یہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ ایدیہم اور جو نہیں کیا ان کے ہاتھوں نے بلکہ اللہ نے کیا ہے، یا دوسرا معنی کہ جن کو ہاتھوں نے مصنوعی غذائیں بنائی ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی تدبیر سے، افلا یشکرون تو کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا پاک اللہ کی وہ ذات کہ جس نے پیدا کیے تمام جوڑے، مما تنبت الارض ان میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور ان کے اپنے آپ میں سے بھی، ومما لا یعلمون اور وہ بھی جو یہ جانتے نہیں، جن کے بارے میں ان کو علم نہیں، وآیۃ لہم اللیل اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی رات بھی ہے، نسلخ منہ النہار کہ جس میں سے ہم دن کو کھینچ نکالتے ہیں، فإذا ہم مظلمون پس جب یہ فوراً اندھیرے میں جا پڑتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔